چلیں جی، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور بھارت میں یہ جو پھیل رہا ہے تو ظاہر ہے اس وقت خطرے کی گھنٹی وہاں پر یہ کہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پر مختلف ممالک کی ٹیمیں پہنچیں گی. ورلڈ کپ T20 کا وہاں پہ انعقاد ہونا ہے. تو کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے سارے لوگ اب کنسرن ہوں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر سعید خان صاحب. تھینک یو سو مچ سعید خان صاحب ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کی. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں واٹ از نیپا وائرس؟ Thank you very much for having me on the show for this very important topic. نیپا وائرس ایک وائرس ہے. نیپا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ جہاں پہ یہ ڈسکور ہوا تھا لیٹ 90s میں، اس جگہ کا نام نیپا تھا، تو اس لیے اس کا نام اس جگہ کی وجہ سے، گاؤں کی وجہ سے نیپا ہے. اور اس کے کیسز وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، لیکن کرنٹلی جو انڈیا میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 2023 میں بھی رپورٹ ہوئے تھے اور یہ اگین دوبارہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اگر کووڈ سے ہم کمپیئر کر لیں تو اس کی جو ہلاکت کا ریشو ہے وہ اپ ٹو 75% ہے. اپ ٹو 75%. اگر کسی کو ہو جائے تو چانسز ہے کہ 75%، یعنی 100 لوگوں کا انفیکشن ہوتا ہے تو 75 لوگوں کی اس میں سے اموات ہو سکتی ہیں. اس میں بہت لیتل ہے. مطلب کرونا سے 100% زیادہ ہے کہ کرونا کی جو لیتلٹی تھی وہ 2% تھی، اونلی 2% اس کا جو یہ لنگس کو افیکٹ کرتا ہے، ریسپریٹری ایشو بنتا ہے. یہ کئی انیشلی تو یہ کلوز کانٹیکٹس ہے یا کھانے پینے کی جو کنٹیمنیٹڈ اشیاء ہے، اسپیشلی جس طرح آپ نے تمہید باندھی کہ جو یہ زونوٹک انفیکشن، یہ بیسیکلی انسانوں کی بیماری نہیں ہے، یہ جانوروں کی بیماری ہے. خصوصاً اس میں بیٹ ہے، پگس ہیں، یہ وہاں بھی پایا جا سکتا ہے اور وہاں سے یہ ٹرانسمٹ ہو کے پھلوں سے کیسے؟ پھلوں سے جب چمگادڑ پھلوں کو کھاتے ہیں تو جو بچا کچا پھل ہے اس میں اس کا لعاب شامل ہو جاتا ہے چمگادڑ کا، یا اس میں وہ یورینیٹ کر دیتے ہیں جو کہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا. اور وہ جو گلا سلا پڑ ہے یا کنٹامنیٹڈ پھل ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کٹے ہوئے پھل بالکل اوائڈ کرنے چاہیے انکلوڈنگ دس. باقی جو ہے بیماریاں پھیل سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ لوگ پھل بھی خریدنے جا رہے ہیں تو آپ نے پلیز احتیاط برتنی ہے کہ اگر کوئی گلا سڑا پھل ہے، کہیں سے کچھ کاٹا ہوا ہے تو وہ نہیں خریدیے گا آپ. ڈاکٹر صاحب اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ جو ابتدائی سمٹمز ہیں وہ تو روٹین سمٹم جس طرح باقی بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں فیور ہے یعنی شدید بخار ہے، جسم میں شدید درد ہے، وومیٹنگ ہو سکتی ہے اور ڈراؤنزنس ہوتی ہے. یہ کافی کامن علامات ہے. تو اس لیے جب تک لیبارٹری ٹیسٹ نہ ہو تو اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا. اس کے جو کمپلیکیٹڈ سمٹمز میں ہے جب نروس سسٹم یا برین انوالو ہو جاتا ہے، انسیفلائٹس ہم کہتے ہیں، تو اس سے پھر جو نروس سسٹم ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، غنودگی طاری ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، بے ہوشی ہو سکتی ہے. تو یہ اس کے ایکسٹریم جو علامات شامل ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ابھی انڈیا میں یہ بہت زیادہ، اگر ہم اس کو، آپ نے بھی تمہید باندھی کہ جب کووڈ سے ہم کمپیئر کر لیں تو اس وقت ہمیں بہت لیٹ رسپانس. ہم نے اس کے سمٹمز کے بارے میں بات کر لی، اب ہمیں بتائیں ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. پریونشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر ہم کووڈ کی ریسنٹ پینڈیمک دیکھو اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے کہ چائنا میں کیسز فرسٹ آنے شروع ہوئے، تھوڑا سا WHO نے لیٹ رسپونڈ کیا اور کیسز پھیلنے شروع ہو گئے، پھر بھی چائنا نے بہت بہتر اقدامات کر لیے تھے. اس وقت اب انڈیا میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے انڈین حکومت کو اور پھر WHO کو، کہ وہاں سے یہ پھیلنے نہ پائے. کہ جو اوریجن ہے اس وقت انڈیا میں ہے، کیونکہ یہ ورلڈ وائڈ کوئی پھیلے ہوئی بیماری کرنٹلی نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ مطلب کہیں اور پہ نہیں ہے اس کا سورس. تو ابھی ورلڈ کپ کا انعقاد ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈیا کو اس کو اسٹرکٹلی مانیٹر کرنا چاہیے کہ ایک اب یہ جب 2 کیسز کہہ رہے ہیں تو یہ 2 تو یہ رپورٹ کہہ رہے ہیں اور اس میں کبھی امکان ہے کہ کیسز وہاں پہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. سر انڈیا اسٹرکٹلی کیسے مانیٹر کرے گا نیپا وائرس کو، جبکہ ان کا سارا دھیان ہی یہاں پہ ہے کہ ورلڈ کپ میں کس طرح سے کرکٹ کو سیاست زدہ کرنا ہے، جبکہ ان کا دھیان ہی سارا یہ ہے کہ پراکسیز کو کیسے فنڈ کرنا اور دہشت گردی کروانی ہے. انڈیا سے ہی کیوں؟ وائی از اٹ آلویز انڈیا جہاں سے یہ اس طرح کی وبائیں، اس طرح کے وائرسز پھوٹتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ نہ صرف ان کے عوام کے لیے بلکہ دنیا کے عوام کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے. تو WHO کو اس میں جمپ کرنا پڑے گا کہ آپ کی جتنے بھی فلائٹس اسپیشلی جو لوگ وہاں جا رہے ہیں یا وہاں سے موو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹریولنگ کے تھرو یہ بیماری بہت جلدی پھیل سکتی ہے، تو لازمی طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ WHO کم سے کم اس میں جمپ ان کریں، کیونکہ لوکل لوگ تو ہو سکتا ہے وہ کیسز چھپا بھی سکتے ہیں. متعلقہ بورڈز ہیں ان کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ بھائی کیا SOPs ہیں، کتنی آپ لوگ اسکریننگ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ صرف کھلاڑیوں کی ہم بات نہیں کر رہے، چلیں وہ تو ایک ریسٹرکٹڈ ماحول میں ہوں گے، جس طرح کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا میچز بھی ہو رہے تھے، بٹ سٹل پبلک تو آئے گی نا، تماشبین تو آئیں گے وہاں پہ، انہوں نے ٹکٹ لیے ہوئے آلریڈی.
تو کیا SOPs ہونی چاہیے مطلب اتنے بڑے کراؤڈ کو؟ ان کے کافی لمیٹیشنز ہے اس وقت انڈیا کے، جس طرح وہ بہت دعوے تو کرتے ہیں لیکن اس کی امپورٹنس ہے اسکریننگ ٹیسٹنگ، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. جس طرح کووڈ میں بلک میں ٹیسٹنگ ہو رہی تھی، تو آپ یہ کیا میک شور کر سکتے ہیں کہ ایک ایک بندے کی یہ ٹیسٹنگ کریں کہ وہ رول آؤٹ کریں کہ ان کا جتنا بھی اسٹاف وہاں یہ میچز مانیٹر کر رہے ہوں گے ان کی اسکریننگ ان کو انشور کرنی چاہیے کہ یا جو گیسٹ کو ڈیل کر رہے ہوں گے ان کو انشور کرنا چاہیے. اتنا لارج کراؤڈ ہوگا، اٹس ویری ویری ہارڈ ٹو مانیٹر دی انٹائر سچویشن. بجائے اس کے کہ ساری ٹیمز کو، شائقین کرکٹ کو ایک گراؤنڈ میں جمع کر لیا جائے اور اس جگہ پر خاص طور پر اس ملک میں جمع کر لیا جائے جہاں پر اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، نیپا وائرس، جس کو ابھی تک ہمیں اسکروٹنائز اور مانیٹر کرنے کا طریقہ کار نہیں سمجھ میں آ رہا. تو بجائے اس کے کہ وہ انڈیا میں ورلڈ کپ کرایا جائے، بہتر ہے کہ ICC اس چیز کے اوپر غور و فکر کرے کہ کسی ایسے وینیو پر کروا لیجیے جو کہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، جہاں پہ کوئی ایسی وائرل انفیکشن نہیں چل رہی، کوئی وبا نہیں پھوٹی ہوئی، تاکہ شائقین کرکٹ کے لیے بھی سیف ہو جائے. جو باقی ملکوں سے اتنی ٹیمز آ رہی ہیں جنہیں اپنے ملکوں میں واپس جانا ہے، ان کو خدا نہ خواستہ اٹریکٹ نہ کر جائے وائرس. بالکل، یہ بہت آئیڈیل آپ نے سولوشن دیا ہے. جس طرح کووڈ میں تھا کہ جب کلاسز میں ہم احتیاط کر رہے تھے، ورک فرام ہوم ہم نے ایک سجیشن دے دی تھی کہ کلاسز ورک فرام ہوم کر لیں. تو یہاں پہ اس وقت انڈیا میں اگر کیسز ہیں تو یہ آپ نیوٹرل وینیو پہ کر سکتے ہیں، جس طرح دبئی ہے یا سری لنکا اس وقت کرنٹلی ان کے پاس بہتر آپشن ہے، تاکہ وہ جہاں پہ یہ وبا ہے وہاں پہ کم سے لوگ ٹریفک موومنٹ ہو. ادروائز یہ وہاں سے اگر سب لوگ انفیکٹ ہوتے ہیں، اس میں کافی مطلب 14 days لگیں گے. بندہ انفیکٹ ہوگا، 14 days بعد وہ گھر پہ جائے گا، وہاں پھر بیماری پھیلائے گا، تو یہ پورے دنیا میں پھیل سکتا ہے. تو اس وقت کوشش کرنی چاہیے، ایک تو سرویلنس سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اسکریننگ کی جائے، دوسرا پریونشن کہ جو مریض ہے یا جو انڈیمک ایریا ہے وہاں پہ موومنٹ کو روکا جائے، وہاں جانے سے گریز کیا جائے. تو لیکن اس وقت لیول کیا ہے، کس حد تک وہاں پر کیسز رپورٹ ہوئے، خطرے کی گھنٹی کب بچتی ہے اس طرح کی؟ مطلب یہ قدیم کہانی کہ وہ کیسز کم بتا رہے ہوں گے. اگر ابھی تو انڈر رپورٹنگ کے کبھی امکان ہے بھائی، اگر 2 لوگوں کو ہوا ہے تو کیونکہ یہ تو پھیلنے والی بیماری ہے، تو چانسز تو یہی ہے کہ یا انہوں نے اسکریننگ نہیں کی پوری ایریا کی، یا یہ ہے کہ یہ 2 کیسز محدود کیسے ہو سکتے ہیں. جس طرح کووڈ میں تھا، کووڈ میں بھی کافی، حالانکہ ایسے نمبر اب جو ٹرانسمیشن نسبتاً کووڈ سے کم ہے لیکن لیتھلٹی کافی زیادہ ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس میں انٹرنیشنل جو پارٹنرز ہیں اس کو بھی ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ اس وقت جو اگر یہ میچز وہاں پہ نہ کرائے جائیں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. کیونکہ جب ہم کرونا وائرس بھی دیکھا تو ویکسین نہیں تھی، تو اس کی بھی کوئی ویکسین نہیں ہے. کرنٹلی کوئی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں، اور لیتھلٹی اس کی کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ کووڈ کے جو لیسن لرن اگر ہم کریں تو اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ احتیاط ہی سب سے بیٹر ہمارے پاس اس وقت ہتھیار ہے یا وہ علاج ہے. خدا نخواستہ اگر بڑے پیمانے پہ لوگ انفیکٹ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کافی اس میں سے کیجویلٹی پھر ہو سکتی ہے اور وہ کنٹرول کرنا پھر اس کے لیے مشکل ہوگا. تو ابھی اسی وقت یہ بہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ کراؤڈڈ ایریاز کو شفٹ کیا جائے کئی ایسے نیوٹرل وینیو پہ جہاں پہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے. اور انڈیا میں بالکل یہ ورلڈ کپ کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اٹس اے گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی. مطلب مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ جب گھر ہو جائیں گے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. Exactly. مطلب کرکٹرز بھی ہیں لیکن جو شائقین ہیں وہ تو لاکھوں روپے دے کے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور بجائے کہ وہ ایک میچ دیکھنے کی تفریح کے لیے کریں، اور جب اپنے اپنے گھر ہو جائیں گے پوری دنیا میں تو وہ بیماری وہاں پہ ٹریول کے ذریعے پھیل سکتی ہے. تو اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. اگر وہی لازمی کر بھی رہے ہوں تو پھر وہ اسکریننگ کو انشور کر لیں، لیکن وہ کتنے لوگ کریں گے، کتنا وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن ہمیں ظاہر ہے ہمارے ملک میں کیس ابھی رپورٹ نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، کہ اللہ کرے کہ کوئی کیس رپورٹ نہ ہو. مجھے یہ بتائیے گا ہم احتیاط کیا کریں، کیونکہ ہم نے کرونا سے بہت کچھ سیکھا تھا مگر ہم نے سب بھلا دیا ہے. ہمارے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ کرنٹلی پاکستان میں کوئی کیس اس وقت رپورٹ نہیں ہوا. دوسرا گورنمنٹ الرٹ ہے. مطلب اس میں جو آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ آلریڈی لوگ ہیں جو کہ وہ کرونا کے وقت کے بعد سے مسلسل وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ جو سمٹمیٹک پیشنٹ ہیں، جو پبلک ہیلتھ لیب ہے وہ بھی کنیکٹڈ ہے، ہم وہاں سے کنیکٹڈ، جو بھی سمٹمیٹک جن بندے کو بخار ہے یا کوئی سمٹم ایم پاکس کو بھی ہم مانیٹر کر رہے تھے، اس کے بارے میں ایڈوائزری جاری ہوئی ہے. تو جو بھی بخار والا پیشنٹ ہوگا اس کی اسکریننگ فردر ٹیسٹنگ کے لیے ہوگی. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اور سندھ گورنمنٹ نے بھی ایڈوائزری جاری کی ہے کہ اس طرح کے سمٹم، کیونکہ یہ ٹریولنگ کے ذریعے کرنٹلی پاکستان کے اندر کوئی کیس رپورٹ ہی نہیں ہوا. کرونا بھی یہ جو کیس رپورٹ ہوا تھا وہ ٹریولنگ کی وجہ سے، مطلب یہ امپورٹڈ ایک انفیکشن ہے کرنٹلی. تو جب باہر سے آئے گا اور باہر آپ وقت پہ مانیٹر کر لیں گے ایئرپورٹ پہ پرٹیکولرلی، تو انشاءاللہ یہ کوئی کیس پاکستان میں نہیں آئے گا. ایم پاکس کو بھی اچھی طرح ڈیل کیا گیا اور اس وقت اس پہ بھی اسٹیپ لیے جا رہے ہیں. تو ہم ماسک کا استعمال شروع کر دیں لوگ.
बिल्कुल, मतलब सारी बीमारियों की ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी मीडिया में आएगी तब हम एहतियात करेंगे, बल्कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे मज़हब में है, तो हम बिल्कुल हाथ अगर हम वॉश करके हर वक्त रहें, जो हमने तमीज़ बांधी कि फल फ्रूट स्पेशली कटे हुए फल जो उनको बचे हुए अच्छी तरह से धो ले, वॉश कर ले तो धोने बेहतर। चाहिए, बिल्कुल ठीक उसको है। वॉश करने चाहिए। और जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट है, अगर कोई किसी भी बंदे को नज़ला ज़ुकाम हो, कोई किसी भी तरह का, ज़रूरी नहीं कि आप उसको कोई नाम दें, लेकिन वो एक बीमार शख्स है तो उससे वो खुद मास्क पहन लें, और हम भी अगर उनसे तीमारदारी भी कर रहे हो तो मास्क पहन लें, और जो ठीक है, हाथ ये तो मिला खैर के एक गुरेज करें। जनरल रूल होना चाहिए। थैंक यू बिल्कुल, सो मच तो डॉक्टर साहब। कोविड के जो SOP अगर हम वही इम्प्लीमेंट करें तो हम बिल्कुल इस तरह की बीमारियों से बच बिल्कुल, सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और देखें, अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारा जो मुतालिका सेहत डिपार्टमेंट है वो अनाउंस नहीं करती है ऐसी कोई बात, तो आप लोगों ने एहतियात बहरहाल आप वैसे भी करें। डस्ट से बचने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है। और देखिए, बीमारी या वबा जो है वो किसी मुल्क से एसोसिएट नहीं होती है। जब कोविड आया था तो चाइना वुहान चाइना वायरस कहा गया था, विच इज़ वेरी बैड। ये कहीं भी हो सकती है। मसला ये है कि लोगों को आगाही फराहम करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन फराहम करनी चाहिए, ताकि ज़िंदगियों को बचाया जा सके। तो मकसद बुनियादी हमारा यही था इस सारे इशू पर बात करने का।